حضرت موسیٰ اور خضر ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا کہ آپ میرے ایک بندے سے جا کر ملیں جو مجمع البحرین پر ملے گا. مجمع البحرین دو دریاؤں کا سنگم اور خلیج سوئس ملتے ہیں. تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ جو نقطہ ہے جہاں پر خلیج عقبہ خلیج اور عقبہ کی جو کھاڑی ہے، کھاڑی جہاں ملتی، اور سوئس کی جو کھاڑی ہے، یہ دونوں کھاڑیاں جہاں ملتی ہیں دیٹ از کالڈ مجمع البحرین. تو مجمع البحرین کس کو کہتے ہیں؟ صحرائے سینا کے جنوب میں جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس ملتے ہیں، اسی پوائنٹ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرا وہ نیک بندہ یہیں ملے گا. جی. پتہ کیسے لگے گا؟ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. آگے چلے گئے تھے وہ ایک جگہ، توشا انہوں نے کچھ استعمال کیا، کھایا، مچھلی زنبیل میں سے نکل کر کے دریا میں اتر گئی. اور جب وہ لوگ پلٹے تو مچھلی کے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا. وہیں پر وہ آدمی ملا، عبد صالح، نیک بندہ. کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ، سورہ یوسف میں فرمایا گیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. جی. اور یہ واحد دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کے تعلق سے مانگی ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا مال زیادہ فرما، میری دنیا زیادہ فرما. صرف ایک چیز کے بارے میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کہا کہ نہیں، صبر کروں گا. کہا کہ جو بھی کام میں کروں گا اس پر نکیر نہیں کرو گے، اس پر سوال نہیں کرو گے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے اور جیسے کشتی چلنے لگی انہوں نے اس کے تختے اکھاڑنے شروع کیے، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا. کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وعدے کے مطابق یہ خاموش نہیں رہ سکے، بول پڑے. اس لیے کہ نبی کی فطرت ایسی ہوتی ہے، منکر دیکھتا ہے فوراً بول پڑتا ہے، کیا وعدہ کیا ہے وہ نہیں دیکھتا. جی. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا قال اخرقتھا لتغرق اہلھا. آپ کشتی کے اندر یہ سوراخ کر رہے ہیں، یہ تختے اکھاڑ رہے ہیں، آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں. لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا. یہ بہت ہی برا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نا کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، بھول پر مؤاخذہ مت کیجیے، ذہن سے بات نکل گئی. جی. اور میرے معاملے میں سختی سے کام مت لیجیے. ولا ترہقنی من امری عسرا، کہنے سختی مت برتیے. ہاں، استاد کو کبھی کبھی سخت بھی ہونا چاہیے. ہاں، جب تک کبھی ڈنڈا نہیں اٹھاتا طالب علم سدھرتا نہیں. جی. چلو ٹھیک ہے. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کشتی پر سے اترے، ایک گاؤں کے قریب گئے، ایک لڑکا کھیل رہا تھا، چھوٹا سا تھا، اس کی گردن مروڑ دی، مر گیا وہ. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم کی جان آپ نے لے لی. لقد جئت شیئا نکرا. کشتی کے اندر سوراخ کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا یہ شیء امر ہے، اور بچے کو مار دیا انہوں نے کہا کہ یہ شیء نکر ہے. تو شیء امر اور شیء نکر میں کیا فرق ہے؟ شیء امر ایسا کام جو ریپیئر ہو سکے. ارے بھائی کشتی کے تختے اکھاڑ دیے ریپیئر ہو سکتا ہے، لیکن نکر جہاں آیا اس کو ریپیئر نہیں کر سکتا. مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ تو قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر. بہرحال یہ سوالات ہوتے رہے اور وہ ہر بار ان کو متنبہ کرتے رہے. کہا کہ اب تیسری بار قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. خود حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تیسری بار اگر سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا. جی. یعنی نقطہ یہ ملا کہ کوئی چیز 3 بار کر لی جائے جی تو وہ چیز، وہ کام انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہر عضو کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلے. 1 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی دھل سکتا ہے، 3 مرتبہ یہ انتہا ہے. اس کے بعد چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، کھانا مانگا، بھوکے تھے دونوں.
بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، بیچارے کہیں وہاں پڑے رہے۔ اس کے بعد جب بستی میں سے نکل کر جانے لگے تو دیکھا راستے میں ایک مکان ہے، اس مکان کی دیوار گرا چاہتی ہے، ایک دیوار ہے، جدارن یرید ان ينقض فاقم یوشک ان یسقط، ریڈی ٹو کولیپس، گرنے والی ہو۔ حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کے ان کے پاس جو اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ غصے میں آ گئے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لیتے تھے، مفت میں آپ نے کام کیوں کیا؟ دیکھیں پھر ٹوک دیا انہوں نے، قال هذا فراق بینی وبینک، اب تم اپنے وعدے کے مطابق میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اچھا، جب جانے لگے تو کہا کہ وہ 3 کام جو میں نے کیے تھے ان کا مطلب نہیں سمجھتے جاؤ گے، میں نے کیوں کیا تھا؟ جی، یہ بستی والے جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، اس بستی میں جو مکان ہے یہ 2 یتیم بچوں کا ہے جن کا باپ نیک تھا، لہذا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں، اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، اگر وہ دیوار گر گئی خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور گاؤں والے وہ خزانہ لے لیں گے۔ یہ بولے ایک مفسر اس پوائنٹ کے اوپر ایک نقطہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ فی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیہ ان صنع الجمیل لا یترک ولو مع اللئام، حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا اگرچہ کمینوں کے ساتھ کرنا پڑے۔ حسن سلوک ہر ایک کا ساتھ کیا جائے، یہاں تک کہ کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، ولو مع اللئام، لئی منے کمین ہے، ولو مع اللئام، کمینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا جائے گا، بدتر لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ اچھا، کہنے لگے یہ جو کشتی کے تختے میں نے اکھاڑے تھے جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، اچھی کشتیاں دیکھتا ہے غصب کر لیتا ہے، زبردستی لے لیتا ہے، کچھ ایسی ٹوٹی پھوٹی کشتی نظر آئی یا کچھ خراب نظر آئی تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اس وجہ سے میں نے اس کے تختے اکھاڑ دیے تاکہ کشتی خراب دکھائی دے اور یہ کشتی بچ جائے۔ نکتہ یہ ملا کہ الاخذ باخف الضررین سیاست الانبیاء، کہ 2 نقصان دہ چیزوں میں سے جو کم نقصان دہ ہو اس کو اختیار کرنا یہ انبیاء کرام کی حکمت عملی ہے، سیاست الانبیاء یہ انبیاء کی حکمت عملی ہے، یعنی 2 مصیبتیں اگر سامنے آ جائیں تو چھوٹی مصیبت کو لے لیا جائے۔ دیکھیے جی، یہ بتایا انہوں نے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، میں اسے عیبدار بنا دوں تاکہ یہ کشتی بچ جائے، نہیں تو آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر سفینے کو ہر کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو لڑکا ہے جس کی میں نے گردن مروڑ دی، یہ دیکھو میں نے اللہ کے کہنے سے اس کی گردن مروڑی ہے، کیوں؟ اس کے اندر کیا بات ہے؟ کہا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے ماں باپ دونوں کے دونوں مومن ہیں اور یہ آگے کافر ہو جانے والا ہے۔ یہ کیسا علم ہے اللہ اکبر، مستقبل کا جو دکھائی نہیں دیتا وہ علم ان کو دیا گیا تھا۔ جی، حضرت موسیٰ دیوار دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت خضر کو وہ علم دیا گیا دیوار کے نیچے کیا ہے۔ جی، دیوار کے نیچے کیا ہے؟ وہ کشتی کے اندر عیب پیدا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو یہ ظاہری عمل دکھائی دے رہا ہے لیکن آگے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بچے کا بھی یہ حال ہے، بچہ بھی معصوم ہے، چھوٹا ہے، نفساً زکیہ معصوم بچہ ہے، لیکن آگے کافر ہو جانے والا ہے۔ اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا ان کو، کہا کہ میں نے اس کی گردن مروڑ دی۔ اس بچے کے ماں باپ مومن ہیں، آگے چل کر کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ نقطہ یہ ملا کہ ایمان کے لیے اولاد تک کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ایمان اس قدر عظیم چیز ہے، اگر بچے کی بھی قربانی دی جانی پڑے تو دے دینا چاہیے، جی، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ بچہ آگے چل کر کے کہیں اپنے ماں باپ کو مجبور نہ کرے کفر کے اوپر، ایمان کے اوپر، اور کہیں محبت میں آ کر کے یہ والدین اپنے بچے کی بات نہ مان لیں، اس لیے کہ یہ کافر ہے، آگے چل کر کے کافر ہونے والا ہے یہ، تو کہیں اس کی بات میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھونے۔ دیکھیں یہاں مؤمنین، ایمان کے مقابل میں کفر لایا گیا، کفر،
मुमिनैन फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ्रा। एक मुफस्सिर इसके ऊपर बड़ी प्यारी बात लिखता है, कहता है हमें बज़ाहिर एक चीज खसारे की दिखाई देती है। हम देखते हैं कि कोई महबूब चीज हमारे हाथ से निकल रही है, जी हम देखते हैं कि कोई महबूब चीज हमारे हाथ से निकल रही है, लेकिन उसके हाथ से निकल जाने पर उसके अंदर कितनी भलाइयां और कितने खैर हैं, समझते हो? ये देखो कह रहे हैं इसके अंदर 3 खैर है अच्छी बात, सलास और रहमत, 3 रहम है इसके अंदर। इस वाक़े बच्चे की गर्दन मरोड़ दी, मर गया, इसके अंदर 3 रहमतें हैं। 3 रहमतें बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है नहीं ना? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कि आगे जो हजरत खज़िर बताना चाहिए वो तुमको नजर नहीं आ रहा है ना, लेकिन इसके पीछे वही बात है। 3 रहमतें, एक तो रहमतन लिल गुलाम, बच्चे के ऊपर रहम है, इसलिए कि वो मासूम मर गया ना, सीधे जन्नत में, बेदखूल ही अल जन्नह, जन्नत में चला गया, ये उसके ऊपर रहमत। आगे काफिर होकर के मरता जहन्नम में जाता था, अभी मार दिया गया, वो मासूम है, वो तो जन्नत में पहुंच गया। ये है गुलाम के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर रहमत है, फर्द के ऊपर। अच्छा, वह रहमतन लिवालिदैहि, और इस बच्चे के माँ बाप के ऊपर रहम है। अल्लाह ने यह रहम किया कि कहीं इनका ईमान कुफ्र से न बदल जाए, एक, और यह भी रहम अल्लाह ने फरमाया इस बच्चे को हमने खज़िर के हाथों मरने दिया, और मारने के लिए कहा खज़िर को, क्यों? इसलिए कि हम इससे अच्छी औलाद अता करने वाले हैं। वही कहा फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा, उससे ज्यादा पाकीज़ा लड़का, दीनदार लड़का, व अक़रब रुहमा, और माँ बाप के ऊपर शफकत करने वाला लड़का, वो हम देने वाले हैं। इसके अंदर ये दोनों सिफतें नहीं है। एक तो ये पाक लड़का नहीं है, पता चला कि कुफ्र सबसे बड़ी नापाकी है और ईमान सबसे बड़ी पाकी है, ये फरमाया गया। खैरम मिन्हु ज़कातन, पाक औलाद देने वाले हैं, पाक यानी ईमान वाला और पाक अखलाक वाला, फर्मा बरदारी करने वाला। यहां यह नुक्ता मिला कि बच्चों के अंदर 2 सिफतें अगर हों तो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। एक बच्चा मोमिन हो, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला हो, और दूसरे माँ बाप की खबरगिरी करने वाला हो, उनके ऊपर रहम करने वाला हो। ये एक तो नेक हो, दीनदार हो, और दूसरे माँ बाप से मोहब्बत करने वाला हो। ये 2 सिफतें जिस बच्चे के अंदर हों, औलाद के अंदर हों, तो ऐसे माँ बाप बड़े खुश नसीब होते हैं। तो इसके अंदर तो दोनों सिफतें नहीं है। हम ऐसी औलाद इसको देने वाले हैं, इनके माँ बाप को, जिसके अंदर ये दोनों सिफतें हों। एक तो वो फर्माबरदार हो अल्लाह का, दूसरे फर्माबरदार हो अपने माँ बाप का। तो बच्चे के अंदर अगर 2 फर्माबरदारियां आ जाएं, अल्लाह का फर्माबरदार और अपने माँ बाप का फर्माबरदार, ये बताया गया, तो ऐसे माँ बाप बड़े खुश नसीब होते हैं। तो एक तो रहमतन लिल गुलाम, मर गया वो, मासूम था, जन्नत में चला गया। रहमतन लिल वालिदैन, वालिदैन के ऊपर रहमत, इसलिए कि अच्छा बच्चा बिलमुकाबिल पहले बच्चे के अता किया जाने वाला। और तीसरे रहमतन लिल मुज्तमा, सोसाइटी के ऊपर रहम है। क्यों? इसलिए कि ऐसे बच्चे जिनकी जिंदगी में कुफ्र हो, ऐसे बच्चे जिनके अंदर तुग़यान हो, सरकशी हो, ये मुआशरे के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। अल्लाहु अकबर। तो इस बच्चे के कत्ल के पीछे 3-3 रहमतें, बज़ाहिर हमें दिख रहा है कि ये चीज गलत है, मगर इसके पीछे 3-3 रहमतें हैं जो खिज़र की निगाह देख सकती है। अल्लाह, क्या किताब है, अल्लाहु अकबर। व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैन फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़रा फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। एक मुफस्सिर लिखता है, लैसा कुल्लु मा नफ़क़िदुहु ख़सारतन क़द युरीदुल्लाहु तब्दीलन निअमति बिखैरिन मिन्हु। कोई चीज हाथ से निकल जाए, खो जाए, बच्चा मर गया, बीवी मर गई, दुकान के अंदर घाटा हो गया, तो आदमी को गमज़दा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये खसारा तुमको नजर आ रहा है, इस खसारे के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने उससे अच्छा खैर रख रखा है। एक दुकान के अंदर घाटा हुआ, अल्लाह 2 दुकानें दे सकता है। लिहाजा कभी कोई परेशानी आए तो उस परेशानी पर आपको मुस्तरिब नहीं होना है, उस परेशानी पर आपको वावेला नहीं मचाना है। अल्लाह उससे बेहतर चीज आपको अता कर। देखो बच्चा मर गया और कहा जा रहा है उससे अच्छी चीज हम देने वाले हैं इसको।
تو لیس کل ما نفقد خسارہ وقد یرید اللہ تبدیل النعمت بخیر منہ، ایک نعمت ختم کر کے، بدل کر کے اس سے بہتر نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. تو آپ کو کسی چیز کے گم ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 2 یتیم بچوں کا جو معاملہ ہے، جن کی دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، ان کا باپ نیک تھا. پتہ یہ چلا کہ بچے اگر نیک ہوں تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ان کی نیکیوں کا، ان کی دعاؤں کا فائدہ ملتا رہتا ہے. اور اگر باپ نیک ہو تو ان کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ملنے والا ہے. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بال بچوں کے لیے بینک بیلنس بناتے ہیں. ارے بھائی اگر بچہ نافرمان ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی محنت سے کما کر کے بینک بیلنس کیا ہوا ہے وہ تو 4 دن کے اندر اڑا دے گا. آپ نیک بن جاؤ تو نیک بچوں کی نیکی کا فائدہ ان کے والدین کو، اور والدین کی نیکی کا فائدہ ان کے بچوں کو ملنے والا ہے. اور یہاں سے باپ کا حوالہ دیا گیا اس لیے کہ بچے کو نیک بنانے میں زیادہ تر ہاتھ، بیشتر ہاتھ ماں سے زیادہ باپ کا ہوتا ہے. جی اس وجہ سے باپ کا حوالہ دیا گیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اور بتایا گیا کہ بچے کو اچھا بنانے میں سب سے زیادہ رول باپ کا ہونا چاہیے. باپ کی ذمہ داری ماں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے ماں کی بات کہاں مانتے ہیں. یہاں بچے ہوتی تھی، بڑے بڑے بیٹے ہو کھڑے ہوتے تھے تو بڑا اچھا لگتا ہے نا. اب کوئی بات ہوتی ہے ماں ڈانٹنے لگتی ہے تو جتنا ڈانٹتی ہے پیٹ میں اتنا منڈی دیتے رہتے ہو. دیکھتا ہوں میں بچوں کو اپنے، وہ ڈانٹتی ہے نا تو گود میں جا کر کے منڈی ڈالتے رہتے اس کی گود. تو ماں کی بات کون مانتا ہے؟ لیکن میں جب جاتا ہوں تو بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو بولنا پڑتا بیٹھ جا، بیٹھ، پھر بھی نہیں بیٹھتے ہوں. تینوں کے تینوں کھڑے رہتے میرے سامنے، بیٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ بڑے بڑے 2 تو بلیک بیلٹ ہیں تو وہ کھڑے ہی نہیں ہوتے وہ بیٹھتے کھڑے ہو جاتے، لیکن ماں کی بات نہیں مانتے. جی تو بچوں کو سدھارنے میں ماں سے زیادہ، ماں تو بہت زیادہ شفیق ہوتی ہے، تو ماں سے زیادہ باپ کا رول ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہاں باپ کا حوالہ دیا گیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جی ان کا باپ نیک تھا.